متعین ہے. سب بسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. جو مقدار معین ہیں ان مقداروں میں گڑبڑ ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ واقع ہو گئی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انسان جو ہے دو ایجنسیوں میں سفر کر رہا ہے، ایک شعور میں، ایک لاشعور. لاشعور بیس ہے، بنیاد ہے، اسٹیشن ہے، اور شعور جو ہے وہ اس کو آپ کہہ لیجیے وہ سب اسٹیشن ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی فون کا وہ ریسیور ہے. جہاں مقداروں میں فاصلہ الگ الگ ہو جاتا ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تو آگے ہے والذی اخرج المرعی، وہ الگ ہے، ترجمہ ہو جائے گا اس کا. تو اب یہ اس کا مطلب ہے، اب یہ اس میں جو کیا چیزیں ہیں، حضور قلندر بابا نے حواس کیا ہے اس کی تشریح میں شعور اور لاشعور زیر بحث آتے ہیں. اب حواس دو طرح کے ہوئے. شعور کو کیا حواس ہی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ حواس کے مجموعے کو کیا کہیں گے؟ شعور کہیں گے. لیکن اس میں ایک بات بہت غور طلب ہے، نقطے کی بات ہے سمجھنے کی، کہ شعور کسی کے تابع ہے. جب تک شعور میں کہیں سے خیال نہیں آئے گا اور شعور اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، وہ عمل جو ہے نہیں بنے گا، عمل پذیر نہیں ہوگا وہ خیال. کیا ہوگا بتاؤ؟ ہے کیوں نہیں ہوگا؟ کھڑے ہو کے بتاؤ. ہاں، اس کو اگر یوں کہتے ہیں شعور جب تک معنی نہیں پہنائے گا، خیال تو آئے گا اس کا، خیال کے بغیر تو شعور ہی نہیں رہے گا، وہ آدمی مر جائے گا، وہ نفس ہو جائے گا. موت میں اور زندگی میں یہی فرق ہے. شعور اگر کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، اس کا نام موت ہو جائے گا. جب آدمی مرتا ہے بظاہر تو اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. آنکھ، ناک، کان، منہ، دماغ، ہاتھ، پیر، دل، پھیپھڑے، جگر، کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر. کیوں؟ کوئی چیز نہیں بدلی، تو بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سمجھ کیوں نہیں رہا ہے؟ بھائی ایک آدمی مر گیا، اس کی آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، منہ بھی ہے، دل بھی ہے، پھیپھڑے بھی ہے، کیوں نہیں سن رہا؟ اطلاع مل رہی ہے، اس کو قبول کرنے والی جو ایجنسی تھی اس نے اپنا رشتہ برقرار کر دیا. یعنی جو لاشعور، یعنی کس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ شعور نے. ہاں، تو ثابت ہوا کہ شعور تابع ہے لاشعور کے، اور شعور جو کچھ سمجھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، چونکہ وہ بے بس ہے، اس کی اپنی کوئی چیز نہیں، اس لیے سارا شعور فکشن ہو گیا. فکشن کا کیا مراد ہے؟ کیا مطلب فکشن کا؟ فریب نظر، دھوکہ، جس کی کوئی بظاہر بنیاد بیس نظر نہ آئے. مطلب شعور جو ہے، شعور، اب آپ یوں کہیں گے اس بات کو کہ شعور ایک ایجنسی ہے جو اطلاعات کو قبول کرتی ہے. کس شکل میں؟ کس شکل میں؟ شعور قبول کرتا ہے کس شکل میں؟
حواس میں. یا کیا ہوتا ہے حواس میں؟ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ کتاب میں پڑھا چکا ہوں آپ کو بڑی تفصیل سے. اطلاعات. پھر آگے بات تو نہیں بنی. کسی بھی خیال کے لیے یا کسی مثر کے لیے یا کسی بھی تصور کے لیے یا کسی بھی شکل و صورت کا مظاہرہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس چیز کا ایک وہم پیدا ہوگا. پھر جو وہم میں گہرائی پیدا ہوگی، یہ کسی کو سوال کیجیے گا وہم یہ کہاں سے بنا، کیوں بنا. جب پیدا ہوگی وہم میں گہرائی پیدا ہوگی تو خیال رک کا روپ دھار لے گا. وہ وہم کو مطلب وہ شک والا وہم نہیں، واہمہ جسے کہتے ہیں آپ. ایک تو وہم ہوتا ہے یہ شک ہو گیا، ایک ہوتا ہے واہمہ. واہمہ اسے کہتے ہیں جو خیال آنے سے پہلے جو انفارمیشن ہے اس کا دباؤ. پہلے کہیں سے انفارمیشن آ رہی ہے، پھر انفارمیشن کا ایک دباؤ پڑتا ہے، پریشر پڑتا ہے. اس پریشر میں جب اور زیادہ گہرائی پیدا ہوتی ہے، اتنی ہوتی کہ آپ اسے دیکھ سکیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں خیال. اب جب خیال میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اسے آپ کہتے ہیں متصور. جب اس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اسے آپ کہتے ہیں احساس. اور جب احساس میں گہرائی پیدا ہوگی تو وہ مسئلہ بنے گا. اب ہماری اس وقت جو زیر بحث ہمارے ہے جو ہے شعور. تو وہم، خیال، تصور، احساس، مظہر. وہم، خیال، تصور، احساس، مظہر. وہم اور خیال یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لاشعوری چیزیں ہیں. اس کا مرکز ہے لاشعور. اب جب وہ لاشعور سے خیال کے اندر جب گہرائی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام ہم رکھتے ہیں تصور. اب اس کو سمجھنے کے لیے مراقبہ حال میں جائیے گا، وہ جو نقشہ ہے سارا اسی کے اوپر بنا ہوا. اس کو نوٹ کیے، یہاں سے اٹھ کے جب وہ ساری جائیں اور جماعت جا کے دیکھے اسے، کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شعور کیا ہے، لاشعور کیا ہے. وہ جو نقشہ بنا ہوا ہے وہ شعور لاشعور کی ایک طرح سے ہر کسی تفصیل بیان کی گئی ہے. اب اس کا مطلب شعور کیا ہوا؟ شعور تابع ہوا. اپنی ایسی شعور کی کچھ نہیں ہے. اگر لاشعوری تحریکات، اب یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ لاشعور کو کہاں سے تحریک ملی، پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. اگر شعوری تحریکات سے آپ کا ربط اور تعلق قائم نہ ہو تو آپ کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا. وہم، خیال، وہ تصور نہیں بنے گا. جب تک تصور نہیں بنے گا احساس پیدا نہیں ہوگا، اور جب تک احساس نہیں بنے گا تو وہ چیز مظہر نہیں بنے گی.